میری آج کی تحریر ہے ویلن رانی اور اس کی مصنفہ ہیں تسنیم فاطمہ آوان۔ وہ لکھتی ہیں کہ لڑکیاں پیدا ہوتے ہی اور کچھ بننے کے خواب دیکھیں نہ دیکھیں، دلہن بننے کا خواب ضرور دیکھتی ہیں۔ اس میں ان کا کیا قصور؟ ان کی تربیت ہی ابتدا سے اس طرح کی جاتی ہے گویا ماں باپ کے گھر میں نہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں ہے۔ ہماری فطرت کچھ اور قسم کی ہے۔ ہمیں دلہن بننے کا کوئی شوق نہیں رہا کیونکہ ہماری بہت سی ہمجولیاں شادی کے بعد مجازی خدا کے بجائے مزاجی خدا کے سامنے گھن چکر بنی، 4 بچے پال رہی ہیں۔ جو تھوڑی بہت فہمیدہ نکلی وہ 4 نہ صحیح 2 کا درد سر پال رہی ہیں۔ پھر مزاجی خدا کے رحم و کرم والی صفت کو کنٹرول کرنے کے لیے سنگ دل سانسیں توبہ۔ بس انہی وجوہ کی بنا پر ہم شادی کی بات ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے، مگر کیا خبر تھی کہ ابا جان ہماری شرارت بھری ہنسی کو شرمیلا پن سمجھ کر فیصلہ کر بیٹھیں گے کہ لڑکی کا BA سے پہلے بیاہ کر دینا ضروری ہے۔ ویسے بھی وہ ہماری اماں کے مزاجی خدا ہیں، آخری فیصلے کا اختیار انہی کے ہاتھ میں تھا۔ سو قسمت پھوٹی اور سارے سپنے کراچی کراچی ہو گئے۔ دل کا ہر خانہ سلگ اٹھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ لوگ شادی کے خواب دیکھتے ہیں اور ہم نے اچھی زندگی کا خواب دیکھا تھا، لیکن اس دنیا میں خوشی کس کو راس آئی ہے؟ پھول کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی شوہر کو جوڑ دیا گیا۔ یوں 2 افراد کو بلا وجہ لڑنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کر دیا گیا۔ ابا جان نے جہاں شادی کا فیصلہ کیا وہاں وہ اکلوتے تھے اور ساس بقول رشتہ داروں کے آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ یعنی ہمیں یہ سپنے دکھائے گئے کہ گھر پر ہمارا راج ہوگا، لیکن راج نیتی ہو گئی۔ ہمیں کراچی سے بیاہ کر لاہور کے ایک مضافاتی گاؤں رخصت کر دیا گیا۔ ہمارا یہ سسرالی گاؤں بھارت کی سرحد کے ساتھ ہے۔ لڑنے کے لیے اچھی جگہ تھی۔ ایک پاک بھارت جنگ اسی محاذ پر لڑی جا چکی تھی۔ سسرال میں قدم رکھا تو ساس کی اکھڑی سانسیں بحال ہونا شروع ہو گئیں، یعنی ہمارا پہلا قدم ہی غلط پڑا۔ ہمیں رہ کر اس بات کا رنج ہو رہا تھا کہ یہاں ہمارا استقبال ہمارے شایان شان نہیں کیا گیا، لیکن ہماری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے سرپرائز استقبال حجلے عروسی میں منتظر تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی دیکھا کہ گھر میں ساس اور شوہر کے علاوہ بھی بہت سی خطرناک چیزیں موجود ہیں۔ وہ سب ہمارے استقبال کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں، جن میں لاتعداد مچھر اور ان گنت چھپکلیاں شامل ہیں۔ ان سب نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کچھ بدتمیز مچھر تو اتنے تیز نکلے کہ میک اپ کی 7 تہیں بھی پھلانگ گئے اور ہمارے رخسار پر سرخ تل بنانے لگے۔ چھپکلیاں ہماری قدم بوسی کے لیے آگے بڑھیں اور چند رسمیں ادا کرنے کے بعد دائیں بائیں ہو کر قطار میں کھڑی ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں بس پھول کی پتیوں والی پلیٹوں کی کمی تھی۔ سچی بات ہے، ہمارا سانس بند تھا، مگر شرم و حیا کے باعث چیخ بھی نہیں مار سکتے تھے، چنانچہ کئی چیخیں اندر ہی اندر دم توڑ گئیں۔ جیسے تیسے ہمیں بٹھایا گیا اور ساس صاحبہ ہمیں چھپکلیوں اور مچھروں کے حوالے کر کے باہر چلی گئیں۔ میاں جی آ چکے تھے۔ آتے ہی روب جھاڑنا شروع کیا اور کچھ اصول ازبر کرائے۔
یا خدا ہمیں تو نیوٹن کے تمام اصول یاد ہیں، اب کیا یہ اصول بھی ازبر کرنے ہوں گے؟ بعد میں ہم نے شکر ادا کیا کہ نیوٹن غیر شادی شدہ تھا، ورنہ اس کے بھی 101 اصول ہوتے۔ میاں صاحب نے آدھے گھنٹے میں ہمیں ایک ایک اصول گنوانا شروع کیا۔ ہم ایک یاد رکھنے کی کوشش کرتے تو وہ 10واں بتا چکے ہوتے، یوں نہ پہلا یاد رہا نہ آخری۔ نیوٹن کے تیسرے قانون کے تحت ہر اصول کے بدلے اصول گنوانے کو ہمارا بھی جی چاہنے لگا، لیکن ہم نے صرف اتنا ہی کہا کہ ہمارا بھی ایک اصول ہے کہ ہمارا کوئی اصول نہیں۔ میاں صاحب مذاق سمجھے اور بات کو ہنسی میں ٹال گئے۔ کچھ دن بعد جب کچن کی ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئیں تو میاں صاحب نے یہاں کا اصول سمجھایا کہ تینوں وقت تازہ کھانا کھاتا ہوں، اس لیے تینوں وقت تازہ کھانا پکانا۔ خبردار جو فریج کا پیٹ بھرنے کی کوشش کی۔ غصہ تو بہت آیا، سمجھ میں نہ آیا کہ ابا جان نے فریج کپڑے لٹکانے کے لیے جہیز میں دیا ہے یا جوتے رکھنے کے لیے۔ لیکن جب فریج مسلسل بند ہی رہا تو ہم نے کھول لیا کہ چلو اور کچھ نہیں، میلے کپڑے ہی رکھ لیں، خواہ مخواہ باہر پڑے رہتے ہیں۔ مگر جوں ہی فریج کا دروازہ کھولا تو علم ہوا کہ اس خزانے پر کسی اور کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ہماری چیخ نکل گئی، خوشی سے نہیں، خوف سے۔ ایک عدد خوفناک سانپ پھن پھیلائے ہمیں خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اس کی پھنکار سے ہمیں تو یہی محسوس ہوا تھا۔ ساس پڑوس کے گھروں میں لڑوانے گئی ہوئی تھی اور میاں جی کام پر۔ سانپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر تو انسان بھی سانپ بن جاتے ہیں، یہ تو پھر سچ مچ کا سانپ تھا۔ ہم دوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گئے، وہ بھی پیچھے لپکا۔ لیکن بھلا ہو اس مینڈک کا جو ہم پر پہلے دن سے عاشق تھا اور جسے ہم نے کبھی اچھی نظر سے نہ دیکھا تھا۔ وہ عاشق صادق نکلا اور ہماری محبت پر قربان ہو گیا۔ سانپ اور ہمارے درمیان وہ مینڈک آ گیا۔ سانپ نے اس رکاوٹ کو ایک نوالے میں دور کر دیا۔ اپنے عاشق مینڈک کی موت کا صدمہ ہم جیسی دبلی پتلی اور نازک لڑکی میں انتقام کا جذبہ پیدا کر گیا۔ یوں ہم نے وہ ہتھیار اٹھا لیا جو سلطان راہی مرحوم کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، ایک مولا بخش ٹائپ لمبا سا ڈنڈا۔ 2-4 اوچھے وار کیے جو سانپ کے علاوہ ہر جگہ لگے۔ سانپ گھبرا گیا کہ اناڑی کے ہاتھ میں ہتھیار موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، سو وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ ڈنڈے کی کرامت دیکھی تو اسے ایسے مواقع کے لیے اسی طرح سجا کر رکھ دیا جیسے چودھریوں کی بیٹھک میں اسلحہ سجا ہوتا ہے۔ چپکلیوں سے ہماری دوستی پکی ہو چکی تھی، جس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ہمارے بیڈ پر آزادانہ گھومتی رہتی۔ غصہ تو ہمیں تب آیا جب ایک دن میاں جی کی ڈانٹ سن کر کمرے میں آئے اور دیکھا ایک چوہا آرام فرما ہے۔ ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگا جیسے ہمارا مذاق اڑا رہا ہو۔ شوہر کی ڈانٹ کا غصہ کہیں تو نکالنا تھا۔ ہم نے وہ ڈنڈا اٹھانا چاہا جس سے ہم ایک مرتبہ پہلے بھی دشمن سے جنگ لڑ چکے تھے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ ہم نے غصے سے چاروں طرف دیکھا، بیڈ کے نیچے جھانکا، مگر ہتھیار غائب۔ دشمن کو ہماری کمزوری کا علم ہو گیا اور وہ خوشی سے ناچنے لگا۔ کبھی کمبخت تکیے پر چڑھ کر ناچتا اور کبھی بستر کے درمیان میں آ کر رقص کرتا۔ ہم نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ، نیچے پڑی جھاڑو اٹھا لی۔ اسے دیکھ کر چوہے نے اگلے 2 پنجے اٹھا لیے۔ ہم نے غصے سے جھاڑو گھما کر ماری، لیکن چوہا اسپائڈر مین کی طرح اچھلا اور دیوار سے چپکنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا تو پھسلتا ہوا نیچے آیا اور دروازے سے باہر نکل بھاگا۔ ہمیں اور غصہ آیا،
ایک تو شوہر کی ڈانٹ، اوپر سے دشمن بچ کر بھاگ رہا تھا۔ ہم ہتھیار یعنی جھاڑو اٹھا کر غصے میں پھنکارتے ہوئے باہر نکلے تو میاں جی سامنے آ گئے۔ ہمیں اس طرح وحشیانہ انداز میں دیکھا تو ان کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ ہم دونوں آمنے سامنے صحن میں کھڑے تھے، ہمارا ہاتھ اٹھا ہوا تھا جس میں جھاڑو تھی۔ میاں جی فوراً لجاجت سے بولے، میں تمہیں سچ مچ کا تو نہیں ڈانٹ رہا تھا۔ ہم نے جب یہ پوزیشن دیکھی تو میاں جی چوہے نظر آنے لگے۔ ہم نے ایک گہری سانس کھینچی۔ میاں جی نے منت کرنے والے انداز میں کہا، جھاڑو نیچے کرو، میرا دوست چھت پر کھڑا دیکھ رہا ہے۔ واہ، دوست کا ڈر ہے، بیوی کا ڈر نہیں۔ ہم نے لہجے کو گمبھیر بنانے کی پوری کوشش کی۔ تمہاری مار سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی یہ محلے میں ذلیل کر کے پہنچائے گا۔ میاں جی کا لہجہ خوشامدانہ تھا۔ ٹھیک ہے، جائیں، معاف کیا۔ ہم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جھاڑو پھینک دی اور اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگے۔ میاں جی باہر کی طرف۔ رات میں جب وہ دکان سے آئے تو ناراض انداز میں بتانے لگے کہ دوست نے اس بات کا تماشا بنا دیا اور سب کو کہتا پھر رہا ہے کہ اس کی بیوی سے جھاڑو سے مار کر گھر سے بھگاتی ہے۔ میں نے لاکھ صفائیاں پیش کی مگر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا، کیونکہ دوست نے خدا رسول کی قسمیں کھا کر سب کو بتایا کہ اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ہماری ہنسی نکل گئی اور نکلتی چلی گئی۔ میاں جی نے ڈانٹنا چاہا، ہم نے دور پڑی جھاڑو کی طرف دیکھا تو سہم کر باہر کی طرف دوڑ گئے۔ ہم پر پھر ہنسی کا دورہ پڑ گیا، جو ساز کی آواز سن کر ہی رکا۔ جی ہاں، اب تک۔